بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، صبح پاکستان لائیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ انجم صحرائی. دوستو، آج دو بڑی غمناک خبریں سننے کو ملی. ٹی وی کے اور ریڈیو کے عظیم فنکار واجد قاضی کراچی میں انتقال کر گئے اور معروف قانون دان آسمہ جہانگیر لاہور میں جان آفریں خالق حقیقی کے سپرد کی. آسمہ جہانگیر صاحبہ خدا انہیں ان کی مغفرت کرے، انہیں غریب کے رحمت میں جگہ دے. بنیادی انسانی حقوق، عورتوں، مزدوروں، کسانوں، وکلاء، طلباء، پسے ہوئے طبقات، جمہوریت کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کے لیے شاندار جدوجہد کی تاریخ رکھتی تھی. پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن رہی، سابقہ صدر سپریم کورٹ بار تھی. مجھے بھی HRCP کے کارکن ہونے کا موقع ملا، میں نے بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا. سب لوگوں نے چلے جانا ہے، رہے نام اللہ کا، اور ہمیں جانے والوں کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. آج لیا ٹیلنٹ میں جو ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، تنویر نجف لیا کے ادبی اور سماجی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. شاعر ہیں، نعت خوان ہیں، گلوکاری کرتے ہیں، ورسٹائل شخصیت ہیں. لیا کی کوئی بھی ادبی محفل ہو، کوئی مشاعرہ ہو، کوئی ساز و آواز کی محفل ہو، تنویر نجف کے بغیر خاصی کمی محسوس ہوتی ہے ان محفلوں میں. اور ادب نواز شخصیت ہیں، سرکاری محکمے میں رہے اور ابھی ماشاءاللہ پچھلے دنوں ریٹائرمنٹ لی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جانا بھی ایک بڑی خوش قسمتی ہے، اور اللہ نے یہ خوش قسمتی جناب تنویر نجف صاحب کے مقدر میں لکھی. آخرمندانہ طریقے سے ماشاءاللہ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. تنویر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت ہے؟ سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ ایک ماشاءاللہ سروس مکمل کر کے اور باعزت طریقے سے آبرو کے ساتھ بڑی وزن کے ساتھ آپ اپنے پائے تکمیل تک پہنچائی آپ نے. جی بالکل، جی مالک کا کرم ہے. محکمہ جنگلات میں سر آپ نے تو پہلے بھی والد صاحب اور خاندان کے لوگ رہے؟ جی بالکل، جی بالکل. کیسے سلسلہ چلا؟ جی شروع سے میرا خاندان، میری فیملی بیک گراؤنڈ ہے ایسے کہ سب سرکاری آفیسر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میرے پردادا بھی پولیس انسپیکٹر میں تھے. اچھا. غلام حسن خان جی. اور میرے دادا حاجی سلطان خان وہ بھی پولیس انسپیکٹر تھے. جی. میرے والد صاحب ایکسائز اینڈ کسٹم انسپیکٹر تھے. اچھا. میرے بڑے بھائی وہ ابھی ڈپٹی کلیکٹر سے کلیکٹر ہو کر 18 گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں. جی. میرے چچا بھی اسسٹنٹ کمشنر ریٹائر ہوئے تھے. اچھا ماشاءاللہ. میرے پورا گھرانہ پڑھا لکھا گھرانہ اور سول سروس کا گھرانہ ہے. جی جی. آپ نے کب جوائن کیا جی اسے اپنے محکمہ جنگلات کو؟ جوانی میں؟ جی 85 تو اب بھی ہیں آپ؟ 85 میں نے جوائن کیا. اچھا 85 میں جوائن کیا ماشاءاللہ. تو ابھی آپ کیا تھے؟ ایز اے بلاک آفیسر بھی رہا ہوں، رینج فارسٹ آفیسر پہ بھی میں نے کام کیا ہے. اچھا. لاسٹ 2 سال. جی. تو اب کیا پلان ہے آپ کا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ اب جی میں نے بس جب یہ سرکاری لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑا ان کے لیے بڑا مسئلہ بہت پریشان ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے. اچھا. کہ میں ایک تخلیق کار ہوں، میں تو لکھ رہا تھا اور لکھنا چاہ رہا ہوں. اچھا. پہلے مجھے وقت نہیں ملتا تھا، لیکن اب مجھے وقت ملا، میں ریلیکس ہو گیا ہوں، اس لیے اب میں زیادہ سے زیادہ لکھوں گا.
یہ ساری جو تین بڑے بڑے دیوان ہیں یہ سارے آپ کی ہیں؟ جی میرے یہ سب آپ کے یہ ہاں یہ حسینیت چار پہ یہ مسیح حسینیت بڑے پہ ضخیم دیوان ہیں. جی کب سے لکھ رہے ہیں؟ یہ تو میں بچپن سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا میں نے. ہر بندہ بچپن سے لکھتا ہے بس ویسے جی جی یہ جو شاعری اور یہ مجھے یاد ہے کہ میں اسکول ٹائم سے نعت بھی کہا کرتا تھا اور میں کوشش کرنی شروع کر دی تھی لکھنے کی. اچھا جی اچھا. والد صاحب بہت مجھے وہ کرتے تو تھے. پہلا شعر کس زمانے میں کہا، کس عمر میں کہا، یاد ہے؟ اسکول ٹائم تھا. اسکول ٹائم میں میں نے جو ہے نا ایک اپنا شعر کہا تھا. اب وہ مجھے ذہن میں ہے، یاد ہے، میں ابھی یاد کرتا ہوں. اچھا چلے. اچھا تو مطلب کہ آپ کی اس شاعری میں پھر کیا اس شاعری میں کوئی خاندانی پس منظر ہے کہ وہ خاندان کے لوگ بھی لکھاتے رہے ہیں؟ ہاں والد صاحب کچھ تھوڑا بہت لکھتے تھے. وہ والد صاحب لکھتے تھے؟ ہاں شاعری منقبت لکھتے تھے. ہاں. وہ شان اہل بیت پہ لکھا کرتے تھے. بہت کم لکھتے تھے لیکن لکھتے تھے. ان کا موضوع تھا اہل بیت تھا. اہل بیت سے آپ کی محبت، ان کی مدد، منقبت. جی تو آپ کے موضوعات میں بھی تو یہ سر فہرست یہ زیادہ نعت خوانی آپ ماشاء اللہ خوبصورت. جی بالکل بالکل. اچھا تو آج آپ کہاں سے ابتدا کر رہے ہیں؟ کوئی میں نارتھ سے ابتدا کر رہا ہوں. جی اجازت ہے؟ جی بالکل. مانگنے والوں کو مانگنے والوں کو آقا نے ہے شاہی دے دی. مانگنے والوں کو آقا نے ہے شاہی دے دی. مانگنے والوں کو مانگنے والوں کو آقا نے ہے شاہی دے دی. خوش نصیبی سے ہاں خوش نصیبی سے مجھے در کی گدائی دے دی. مانگنے والوں کو ان کی دہلیز پہ پہنچا تو سمجھ میں آیا اس گدائی میں ہاں اس گدائی میں مجھے ساری خدائی دے دی. مانگنے والوں کو تھی نظر لوگوں کی دنیا پہ یا پھر عقبا پہ میری نظروں کو ہاں میری نظروں کو مگر جلوہ نمائی دے دی. مانگنے والوں کو جب کہا آپ کے ہوتے ہوئے زندان میں ہوں آپ نے آ کے اسی وقت رہائی دے دی. مانگنے والوں کو خلد کہتے ہیں جس کے طلبگار ہیں سب وہ تو میری ہاں وہ تو میری طلبگار دکھائی دے دی. مانگنے والوں کو کون ہے تجھ سا نجف اور مقدر والا ایک آواز یہی صاف سنائی دے دی. مانگنے والوں کو آقا نے ہے شاہی دے دی. خوش نصیب
بی سے مجھے در کی گدائی دے دی مانگنے والوں کو. واہ واہ مانگنے والوں. مہربانی. کیا بات ہے. اچھا نجف بھائی یہ جو آپ ماشاءاللہ نعت میں تو ڈوب جاتے ہیں آپ, میں نے دیکھا ہے ابھی تو کھل رہے ہیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو شاعری میں کوئی استاد بھی ہے آپ کا؟ جی بالکل ہے. اور کس سے آپ نے اصلاح کا آغاز کیا؟ بہت بڑے شاعر آپ نے سنا ہوگا کہ مخدوم سید جعفر الزماں نقی البخاری جمن جو شاہ. ہمارے جمن شاہ والے تھے. جی جی اچھا. وہ میرے استاد تھے. وہ خود بھی شاعر تھے. وہ بہت بڑے شاعر تھے. میری انہوں نے بڑی بات بکس ہے. لکھی ہیں. ہاں بہت پائے کے شاعر تھے. تصوف کے آدمی تھے, بڑی روحانی شخصیت تھے اور بہت ہی خوبصورت انسان تھے. ان کا بھی کوئی مجموعہ کلام ہے؟ جی جی ہے نا. بہت کلام ہے ان کے. تو بہت سے کلام چھپے ہیں سر. ان کی تو 12 کتابیں ہیں سرکار. تو انہوں نے بڑے مجھے گائیڈ کیا, بہت میری رہنمائی فرمائی ہر موضوع پہ کہ نوحہ کیا ہوتا ہے, مرثیہ کیا ہوتا ہے, نعت کیا ہوتی ہے, کیسے لکھی جاتی ہے, غزل. اور نوحے کی طرف مجھے بہت انہوں نے میری رہبری فرمائی کہ میں نے لکھا. یہ تقریباً شاعری اہل بیت. ہاں 500 سے زیادہ میں نے نوحے لکھے. اچھا 100 سے زیادہ نوحے لکھے. جی. اچھا. اور تقریباً 100 سے ابو ہیں میری نعتیں ہیں. اس کے بعد کچھ 40-50 غزلیں بھی ہیں. قصیدوں کی علیحدہ ڈائری ہے. تو چلو نوحہ بھی سنیں گے اور غزلیں بھی سنیں گے. ایک اور نعت خوبصورت سی ضرور. وہ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا ڈوب کے. جی میری فیوریٹ نعت میں آتا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے ساتھ وہ ایک پیش کی جائے تو شاید ہمارے بھی کچھ حاضری کا وسیلہ بن جائے. جو پھولوں سے پوچھا یہ خوشبو ہے کیسی, جو پھولوں سے پوچھا یہ خوشبو ہے کیسی, کہا لی ہے ہم نے حبیب خدا سے, ستاروں سے پوچھا سبب روشنی کا, ستاروں سے پوچھا سبب روشنی کا, کہا لی ہے ان کے حسین نقش پا سے, جو پھولوں سے پوچھا یہ خوشبو ہے کیسی, اٹھی وہ جو سرمئی کالی گھٹائیں تو پوچھا یہ جو بن ہے کیسا بتائیں, وہ بولی یہ جو بن گھنا پن لیا ہے, وہ بولی یہ جو بن گھنا پن لیا ہے, نبی کے گھنے گیسوں کی ادا سے, جو پھولوں سے پوچھا یہ خوشبو ہے کیسی, جو پوچھا سحر کی چمکتی ضیا سے, وہ باد صبا کی معطر فضا سے, دھنک تازگی اجالے ہیں کیسے, کہا سب لیے ہیں رخ مصطفیٰ سے, جو پھولوں سے پوچھا یہ خوشبو ہے کیسی, جو پوچھا ترنم وہ جھرنوں کا میں نے, تو وہ آبشاروں کے سنگم میں بولے, یہ سرلہ سیکھی نبی کے لبوں کی, ہنسی دھیمی دھیمی وہ میٹھی صدا سے, جو پھولوں سے پوچھا یہ خوشبو ہے کیسی,
جو پوچھا یہ پربت یہ گل رنگ جھیلیں، یہ فطرت کے کیسے حسین ہے نظارے، کہا حسن جو بھی ہے جس نے لیا ہے، خدا کی قسم حسن صلی اللہ سے جو پھولوں سے پوچھا، جو پوچھا یہ پربت یہ گل رنگ جھیلیں، یہ فطرت کے کیسے حسین ہے نظارے، کہا حسن جو بھی ہے جس نے لیا ہے، خدا کی قسم حسن صلی اللہ سے جو پھولوں سے پوچھا یہ خوشبو ہے کیسی، آخری جو پوچھا نجف نعت تیری ہنسی ہے کہ ہر شعر اس کا بڑا دل نشیں ہے، کہا میں نے میری تو اوقات کیا ہے، کہا میں نے میری تو اوقات کیا ہے، میں جو کچھ بھی لکھتا ہوں ان کی عطا سے جو پھولوں سے پوچھا یہ خوشبو ہے کیسی، کہا لی ہے ہم نے حبیب خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا باعث تخلیق کائنات، کائنات کی تخلیق کا باعث، سارے رنگ، سارے خوبصورتی، سارے یہ رمجھم، یہ ستارے، یہ روشنی، یہ چاند، یہ سب کچھ ہمارے اندر جو کچھ خوبصورتی ہے، جو بالکل صحیح فرما، پوری کائنات کے حسن دین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح فرما، بالکل صحیح، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑا اپنے دل نشین انداز میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے اپنے جذبات پیش کیے ہیں، اس میں یا کہ اللہ قبول کرے۔ بڑی محبت ہے آپ کے پڑھنے میں، بڑی محبت ہے آپ کی تو لفظوں سے آپ کی وابستگی، آپ کی جو ہے نا محبت کا وہ دے رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو جو دل سے لکھا جائے۔ نجیب بھائی آپ شاعری پڑھتے رہتے ہو، باہر بھی پڑھنے گئے کبھی؟ بس خاص کوئی دوست بلا لے تو چلا جاتا ہوں، لیکن زیادہ وہ سروس کی وجہ سے میں کہیں نہیں جا سکا، لیکن اب میں جاؤں گا۔ اچھا ابھی آپ فارغ ہو؟ اب میں فری ہو گئے، اب لکھوں گا اور جاؤں گا، اور انشاءاللہ۔ اچھا تو لیا میں جو آدمی محافل، ہاں وہ تو میں تمام اٹینڈ کرتا ہوں، وہ تمام میں بلکہ ان کا ممبر ہوں، نمائندہ استاد سلیم جونی کی آپ کا سفر، ان کی بہت نام ہے کیا ہمارا؟ جی ہاں، ان کی بہت محبت ہے، اور وہ یہ ایسے پروگرام منعقد کیا کرتے ہیں لوگوں کو پروموٹ کرنے میں، اس کا بڑا موٹیویٹ کرنے میں، نوجوانوں کو، بالکل نوجوانوں کو، یعنی ایک پازیٹیو وہ ہے نا کہ آپ ادب کی طرف آئے ہیں، آپ شاعری کی طرف آئے ہیں، بجائے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے اچھی محفلوں میں آئے۔ تو یہ جونی صاحب کا بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس ماحول کو لیا میں زندہ بالکل بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، کیا آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اب میں، کیونکہ آپ تو پیش ہی کر رہے ہیں، ہم تو یہ اب گا نہیں گئے، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، یہاں بلایا، میں بہت سننا چاہ رہا ہوں۔ میں نے سنا آپ کو، اپنے دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے قریب بیٹھ کے آپ کو سنوں، مگر مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے بھیا کے جو لوگ ہیں، بھیا کے جو میں صبح پاکستان، اور ہم ان کی آواز مان رہے ہیں۔ ہم لیا سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہم لیا کے ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو لیا کی بات کرتے ہیں، اور لیا کے ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے میں، اپنا صلاحیت کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ کے کردار سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، آپ بڑے ماشاءاللہ۔ جی منقبت امام علی مقام کیا، جی ماشاءاللہ۔ بتاؤں کیا میں حقیقت
کہ کیا حسین کی ہے، بتاؤں کیا میں حقیقت کہ کیا حسین کی ہے، صدائے کن فیکون میں صدا حسین کی ہے، بتاؤں کیا میں حقیقت کہ کیا حسین کی ہے، حسین سر نہ کٹاتے تو دین مٹ جاتا، حسین سر نہ کٹاتے تو دین مٹ جاتا، خدا کے دین پہ ساری عطا حسین کی ہے، بتاؤں کیا میں حقیقت کہ کیا حسین کی ہے، مٹا سکے گا نہ یہ دین زنگ خوردہ بشر، مٹا سکے گا نہ یہ دین زنگ خوردہ بشر، اب تک اس کو میسر پناہ حسین کی ہے، بتاؤں کیا میں حقیقت کہ کیا حسین کی ہے، جو کر رہی ہے دلوں کو شناسا خالق سے، جو کر رہی ہے دلوں کو شناسا خالق سے، وہ ساری خوشبو وہ ساری ضیاء حسین کی ہے، بتاؤں کیا میں حقیقت، شیر قبل خود آ کے عشق نے کر لی حسین کی بیعت، خود آ کے عشق نے کر لی حسین کی بیعت، وہ جانتا تھا شریعت ادا حسین کی ہے، بتاؤں کیا میں حقیقت، مطلب جی سینہ پہ کر کے تلاوت بتا گئے وہ نجف، سینہ پہ کر کے تلاوت بتا گئے وہ نجف، فنا یزید ہوا ہے بقا حسین کی ہے، بتاؤں کیا میں حقیقت۔ نجف یہ جو حضرت امام علی مقام کی جو شہادت عظمہ ہے، جی جی سر، یہ ایک فرد کے خلاف تو نہیں تھی، نہیں سر، ایک نظام کے خلاف، ایگزیکٹلی، ایک سوچ کے خلاف، بالکل صحیح، استحصال جبر کے خلاف، بے شک، بد کرداری کے خلاف تھی، بددیانتی کے خلاف، بالکل ظلم کے خلاف، بالکل ظلم کے خلاف تھی۔ تو ہماری جو پیغام ہے حسین جو ہے حسنیت کا پیغام، یہ آفاقی کیا ہے؟ یہ آفاقی پیغام یہی ہے نا جی، کہ ہم وقت کے یزیدوں کے خلاف سینہ سے پڑو گے، بالکل استحصالیوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، بے شک، صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، یعنی یہ تو ایک ظلم اور مظلوم دو طبقے ہو گئے نا، ظالم جو ہے وہ یزید ہے اور مظلوم کا جو علمبردار ہے وہ حسین ہے۔ جی بالکل صحیح فرما، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیام حسین ہے اس میں تو ساری ہماری جو معاشرتی بگاڑ ہے اس کا علاج ہے بے شک علاج ہے، کہ اگر ہم پیام حسین پہ، اگر پیغام حسین پہ ہمیں پیرا ہونے ہیں تو ظلم نہ رہے، زیادتی نہ رہے، بالکل جھوٹ نہ رہے،
ہے جی. بے شک کوئی بڑا آدمی بڑے پن پہ جو آ کر کسی غریب کا استحصال نہ کر سکے، ایسے ہی نا. میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ کچھ نہ کچھ کردار بھی اپنانا ہے، حسینی بننا ہے کہ پتہ چلے کہ حسینی ہے. صرف ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہمارا کردار بھی جیسے وہ چاہتے ہیں، جیسے وہ فرماتے ہیں. یہ تو ایک بات عام سی ہے نا، کرتے ہیں. جیسے امام اقبال نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. کربلا میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا ہے. بے شک کہ ہم جب ظلم کے خلاف ٹکرائیں گے، اسی لیے تو کہا ہے کہ جب تم ظلم کو دیکھو بڑھتا ہوا تو ہاتھ سے اسے روک لو. ہاتھ سے روکنے کا نام تو حسنیت ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی اب کیا ماشاءاللہ امام علی مقام کا بھی ایک یہ بھی میرا فیوریٹ ہے. اجازت ہے جی. رکوع ہے تیروں پہ دیکھو قیام تیروں پہ، رکوع ہے تیروں پہ دیکھو قیام تیروں پہ. خدا سے کون ہے یہ ہم کلام تیروں پہ، رکوع ہے تیروں پہ دیکھو قیام تیروں پہ. خدا کا سجدہ تو خنجر تلے ادا ہوگا، مگر ہے سجدے کا سب اہتمام تیروں پہ. رکوع ہے تیروں پہ دیکھو قیام تیروں پہ. تیری نماز نے وحدانیت میری رکھ لی، لے حسین خدا کا سلام تیروں پہ. رکوع ہے تیروں پہ دیکھو قیام تیروں پہ. توحید ذات کی خاطر نہ کر سکے گا کوئی، حسین تو نے کیا ہے جو کام تیروں پہ. رکوع ہے تیروں پہ دیکھو قیام تیروں پہ. حساب اب ہو نجف جلد ابن حیدر کا، منتقم تو بھی لے انتقام تیروں پہ. رکوع ہے تیروں پہ دیکھو قیام تیروں پہ. اچھا مسیحا بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ جی. یہ تو آپ کے مسیحے تو خاصے جی ہاں زبان زد عام کی رہائش ہے جی، بہت کشمیر سے لے کر سندھ تک. سب سے زیادہ مقصد ہے کہ آپ کا جو مسیحا پڑھا گیا جی ہاں وہ کوئی آپ جی ہاں شیئر کریں ہمارے. یہ اس وقت کا ہے، میں نے اس منظر کو سامنے رکھ کے لکھا ہے جب امام علی مقام آخری سجدہ دے رہے تھے تو ان کے لبوں پہ کیا فرما رہے تھے. سرکار فرماتے ہیں کہ کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید. میں اپنی بات کاٹ رہا ہوں جی. آپ نے مجھے یہ گنگنا بھی سنایا تھا پالیسی کے ساتھ، جی میں نے سنا. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں یہ جی ابھی میں آپ سے کہنے والا ہوں. جی ماشاءاللہ واہ. کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے، کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے میرے خدا. کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے میرے خدا. کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے. زیر خنجر بھی رہی، زیر خنجر بھی رہی شاہ کے ہونٹوں
کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے. یوں لٹی ہے میری دنیا کہ رہا کچھ بھی نہیں. یوں لٹی ہے میری دنیا کہ رہا کچھ بھی نہیں. عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں. عمر 100 بار ملے عمر 100 بار ملے تجھ پہ ہو 100 بار فدا. کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے. سرکار سورج سے فرماتے ہیں گرمی دشت بڑھا اور بڑھا اے سورج. چاک تن میرا جلا اور جلا اے سورج. راکھ کر دے تو مجھے راکھ کر دے تو مجھے نانا کی امت نہ جلا. کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے میرے خدا. کوفیوں سے فرماتے ہیں کہ کون ہوں میں چلو یہ بات بھلا دو لوگوں. تیر جتنے ہیں کمانوں میں چلا دو لوگوں. وار پہ وار کرو وار پہ وار کرو ظلم دو کچھ اور بڑھا. کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے. خالق سے فرماتے ہیں یہ مصرع سب کو ناموس تو ہے جان سے پیاری مالک. آج مرضی ہے مگر اور ہماری مالک. تیری عظمت کے لیے تیری عظمت کے لیے بنت علی دے گردا. کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے. مطلب دست رس کن فیکون پر تھی مگر چپ ہی رہا. جو نہ تاریخ میں ممکن ہے ستم وہ بھی سہا. ابن حیدر سا نجف ابن حیدر سا نجف کون ہے دنیا کو بتا. کچھ رہے یا نہ رہے تیری توحید رہے میرے خدا. اچھا نجف آپ نعت پڑھتے ہیں, نوحہ بھی میں نے سنا, مرثیہ بھی سنا, ایک خاص قسم کی کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے. جی ضرور, میں خود بھی محسوس کرتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے حالت. یعنی یوں لگتا ہے جیسے آپ کو آپ کی بات جو ہے یہ اندر سے نکلتی ہے, آپ کے پورے جذبات اس میں شامل ہیں اور پورے احساسات اس میں شامل ہیں. بالکل, میں صرف ردیف قافیہ نہیں ملاتا, جب تک کوئی اندر سے تڑپتی ہوئی صدا نہ نکلے اس وقت میں نہیں لکھتا. نہیں مطلب کہ آپ کی جب آپ لکھتے ہیں تو لکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ آورد ہوتی ہے یا ہر وقت نہیں جیسے اب ہمارے یہاں بہت سے شاعر ویسے تو یہ کرم ہوتا ہے, اس کا پتہ چل جاتا ہے. جو ردیف قافیہ ملاتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے. جو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنا تخیل, اپنی سوچ, دل و دماغ, روح کربلا یا اس ذات کی طرف لے جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ضرور عطا ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے. تو اب آپ پھر لکھنے کے بعد پھر اس کی جو یہ بناتے ہیں آپ طرز بناتے ہیں, پھر طرز جو لے بناتے ہیں وہ بھی خود ہی آپ اس کو خود بھی بناتے ہیں. دوست بھی ہیں ہمارے کچھ, وہ بھی گائیڈ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ذہن میں جب لکھ رہا ہوتا ہوں, کچھ نہ کچھ خاص وقت ہوتا ہے, مقرر ہوتا ہے یا کسی بھی وقت نہیں. جیسے تو کرم ہے, کئی دن میں لکھنا چاہوں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا, نہیں لکھا جاتا, یہ بھی ہوتا ہے.
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن میں 2-2 3 میں بڑا حیران ہوتا ہوں, میرا بھی لکھنے لکھانے سے تعلق ہے, میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ڈیلی 2 کالم لکھ رہے ہیں, 3 کالم لکھ رہے ہیں, ایک کالم لکھ رہے ہیں, بڑا حیران ہوں. میں بعض اوقات لکھتا ہوں تو بہت سا لکھتا رہتا ہوں, رکتا ہوں تو پھر مہینوں میں لکھا جاتا. بالکل یہ بڑی ایک ایسا ہوتا ہے, کیفیت ہوتی ہے, بالکل نہیں لکھا جاتا, بالکل ہوتا ہے, کوشش کے باوجود آپ نہیں کچھ لکھتے. جی بالکل, یہ بالکل ہوتا ہے صحیح. اب کیا اب ایک سرائکی کا, واہ, یہ بھی سرائکی جی ہماری جان ہے. جی سرائکی پہ ہم سرائکی وسیب ہے ہمارا بالکل بالکل, ہم تو سرائکی زبان ہماری اپنی زبان ہے تو یہ بھی امام علی مقام کے حوالے سے, لیکن بہت خوبصورت چیز ہے سرکار. جی جی ماشاء اللہ, یہ سب کو پسند آئے گی, آپ کو بھی پسند آئے گی. سرکار کی بات تو سب کو پسند آتی ہے. یہ کیا جو بھی مسلمان ہیں, جو بھی اہل دل ہے, اہل نظر ہے, جو بھی حضرت کی مداح سے آئی ہے, جو بھی ہے وہ سب ہمارے لیے تو ایمان کا جز ہے. جی ماشاء اللہ, یہ میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں. عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے, عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے, عہد حسن ازل دانی بھیدا پیے, عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے, عہد حسن ازل دانی بھیدا پیے, عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے. کل دا کل دے کے گھر ذات توحید تو, اج رسالت امامت بچیندا پیے, عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے, سر تو پیراں تئیں ہے لہو ہی لہو, روبرو حسن ہے کر ہے گفتگو, سر تو پیراں تئیں ہے لہو ہی لہو, روبرو حسن ہے کر ہے گفتگو. وقت دی ناز کو روک کے ہاتھ دے وچ تن تے صدیاں دے کل درد چھیندا پیے, عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے, بیٹھا دھاہتی راندیوا چھڑ دے وچ, کوئی بھی آ امتحان تو بھیج دے, بیٹھا دھاہتی راندیوا چھڑ دے وچ, کوئی بھی آ امتحان ہے تو بھیج دے. عشق میدان حسن ازل خاک تے, عشق دی آخری حد مکیندا پیے, عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے, 6 مہینیاں دا گھن سال 18 دا گھن, ہور دے میں کو بچڑے میں حاضر کراں, 6 مہینیاں دا گھن سال 18 دا گھن, ہور دے میں کو بچڑے میں حاضر کراں. سرخ رو کر کے خالق تکوں عشق اج رنگ نبیاں دی محنت کو لیندا پیے, عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے. سر بسجدہ روح الامی کربلا, آدھے اج ہم ڈٹھی عشق دی انتہا, سر بسجدہ روح الامی
کربلا آدھے آج ہند تھی عشق دی انتہا میرا خالق مولا تیرا عرش ہاں اے زمین کو مولا بڑے دا پیے عشق خنجر تلے آخری مصرع پورا مقصد ہو طالب تے مطلوب دا عشق شبیر دے پاک محبوب دا ہووے اعلان جلدی زمین تے نجف مولا غیبت پر دا اٹھیں دا پیے عشق خنجر تلے عشق نیزے اتے. نظیر بھائی آپ نے غزل بھی لکھی, ٹائم ہمارا بالکل نزدیک پہنچ گیا ہے اور لوگوں کی یہ جو نا بھائی آ رہی ہیں کہ جی ضرور میں آپ غزل ضرور سنیں تاکہ ضرور ہمارے ورسٹائل کا اعلان جو ہے نا جی وہ سچا سمجھ ضرور جی ماشاء اللہ. ایک غزل کا ٹائم ہے یا دو؟ ایک غزل کا ٹائم ہے یا آپ سنیں. دل سے ان کو جدا نہیں کرتے دل سے ان کو جدا نہیں کرتے ہم نماز اب قضا نہیں کرتے دل سے ان کو جدا نہیں کرتے وہ نہ جس سجدے میں دکھائی دے ہم وہ سجدہ ادا نہیں کرتے دل سے ان کو جدا نہیں کرتے ہم گریبان چاک رکھتے ہیں ہم گریبان چاک رکھتے ہیں ہم کسی کا گلا نہیں کرتے کیا خبر کون ہو لبادے میں آدمی کو خفا نہیں کرتے ہم نماز اب قضا نہیں کرتے ان کو آداب بندگی نہیں پچھلی شب جو پیا نہیں کرتے شیخ جی وہ فقط فرشتے ہیں جو کبھی بھی خطا نہیں کرتے دل سے ان کو جدا نہیں کرتے جو نجف ہے خودی سے ناواقف جی کے بھی وہ جیا نہیں کرتے دل سے ان کو جدا. اچھا نجف, ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پروگرام کا اختتام جو ہے نا جی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. آپ جس وجد کے ساتھ اور جس محویت کے ساتھ جس محبت کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں اس کا اپنا ایک لطف ہے. بس آپ دل چاہ رہا تھا کہ پروگرام 2 گھنٹے کا کر لیں, ہم نے اپنا طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے میں چاہ رہا ہوں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے اس خوبصورت کلام سے اپنے پروگرام کا اختتام کریں. جی ماشاء اللہ. محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی محمد کی جلوہ
نمائی نہ ہوتی، نہ اٹھتا جو پردہ رخ مصطفیٰ سے، نہ اٹھتا جو پردہ رخ مصطفیٰ سے، کبھی روشنی جگمگائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ سمجھ لیتی دنیا اگر مصطفیٰ کو، سمجھ لیتی دنیا اگر مصطفیٰ کو، خدا نے جہنم بنائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ سمجھ لیتی کیا بات، کیا بات۔ وسیلہ نہ بنتے اگر میرے آقا، وسیلہ نہ بنتے اگر میرے آقا، خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ نہ لاتے جو قرآن میرے محمد، نہ لاتے جو قرآن میرے محمد، اے آدم تیری رہنمائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ نہ لکھتا نہ پڑھتا نجف نعت تیری، نہ لکھتا نہ پڑھتا نجف نعت تیری، اگر تیری بندہ نوائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ نجف صاحب آپ نے تو ایک رنگ باندھ دیا، ماشاءاللہ سما باندھ دیا آپ نے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی ہمت میں اضافہ کرے، آپ کی استقامت میں اضافہ کرے۔ آمین جی آمین۔ سامعین محترم، بہت سے دوستوں نے ہمیں فرمائش کی کہ جی نجف صاحب سے کہیں کہ گیت سنائیں، سانگ سنائیں۔ بلا شبہ بڑی اچھی آواز ہے، بٹ آج کی یہ جو ایک مقدس محفل بنی ہے امام اعظم مقام کے حوالے سے اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو میں اس کی برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ میں اس کے لیے کبھی اور دوبارہ ہم نجف بھائی کو دعوت دیں گے۔ سامعین محترم، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ نے کے بعد